امام علی مقام علیہ السلام جو آپ کی شہادت تھی، اس کے عوض 1,40,000 کو واصل جہنم کیا۔ وہ لوگ جو خاموش تماشائی تھے، ان کی آنکھوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر وہ جو خونے اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس طباق سے اٹھا کر جب سلائیاں ڈالی تو ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ جس نے پانی بند کیا تھا اور جو کہتا تھا کہ اے حسین تجھے پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا، وہ پانی پی پی کر پھٹ کر مر گیا۔ جو بدبخت یہ کہتا تھا کہ آگ میں تجھے گراؤں گا، وہ اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ جلائی جاتی، اسی کپ کپی پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ڈینگے مارتا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، چراغ اس کے پہلو میں گرا، اس کے لباس کو آگ لگی، سب لوگ موجود تھے، سب بچا رہے تھے، مگر جس کو اللہ جلائے اس کو کون بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ای ٹی وی اردو کی جانب سے محرم اسپیشل کے اس لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ نورید فاطمہ۔ امید کرتی ہوں کہ یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک ہم نے واقعہ کربلا، سانحہ کربلا کو، اس پوری تاریخ کو، تمام حقائق اور واقعات کو مستند حوالوں اور روایات کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، آپ نے یقیناً اس کو پسند کیا ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور صرف قولی طور پر نہیں بلکہ ہمیں عملی طور پر حسینی بنائے۔ آج اس کو سم اپ کرتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ یزیدیوں کا انجام کیا ہوا، اور اس واقعہ کربلا سے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ کون سے اسباق ہیں جو ہمیں اخذ کر کے اپنی زندگیوں میں، اپنے آپ پر اور اپنے گھروں پر، اپنے معاشرے پر تنفیذ اور نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس ظلم کی بات کرتے ہیں جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑا گیا تھا، اور یہ ظالم یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ ظلم کر کے پتلی گلی سے نکل لیں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اس آیت کو کھول لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نصاب ہدایت کے اندر اور جو منشور حیات ہے اس میں لکھ دیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، ان کو دکھ پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی مقام علیہ السلام کے بچپن میں اپنے گھر میں اپنی ماں کی گود میں رونے سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ جب اس خانوادے کے گھر کے سامنے سے، سیدہ پاک کے کاشانہ پاک کے سامنے سے گزرتے اور آپ کو آواز آتی امام علی مقام علیہ السلام کے رونے کی، تو آپ فرماتے فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، مجھے اس کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوچئے کہ آج میدان کربلا کے اندر جہاں کہ پورا کنبہ آپ کا شہید کر دیا گیا، آپ کی خواتین کی چادروں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو جگہ جگہ در بدر پھرایا گیا، ظلم و ستم کا کون سا ایسا پہلو ہے جس سے اس فوج اشقیاء نے اپنے دامن کو تہی رکھا؟ کون سا ایسا ستم ہے، کون سے ایسے ظلم و استبداد کا طریقہ ہے جو انہوں نے آزمایا نہیں، جو انہوں نے اس بے یار و مددگار قافلے کے اوپر توڑا نہیں؟ تو اس کے بعد بھی صبر و استقامت کا جو پہاڑ بنے رہے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم بچ کے نکل لیں گے، مگر ساحر یاد آتا ہے، ساحر کہتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک اس صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور یہ چھپتے پھرتے تھے، تبھی ساحر کو لکھنا پڑا۔ لکھتا ہے لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑاتی رہے ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ، ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کی ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، قاتل امام علی مقام علیہ السلام کو
ادھر ادھر کر دیا گیا تھا، چھپانے کی کوشش کر دی گئی تھی۔ تبھی ساحر نے لکھا تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک خون پھر خون ہے۔ 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عمر بن سعد کا قتل مختار ثقفی کے ہاتھوں، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم توڑا تھا۔ خولی کی گرفتاری، اس کا قتل اور پھر اس کو جلا دیا جانا، شمر لعین کا قتل اور اس کا انجام، دیگر جتنے بھی امام علی مقام علیہ السلام کے قاتل تھے، اور پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے پر جس نے جس طرح ظلم کیا تھا، اس کو اسی طرح اس کی سزا دی گئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام علیہ السلام کے اس جو قتل تھا، جو آپ کی شہادت تھی، اس کے عوض 1,40,000 کو واصل جہنم کیا۔ اور وہ لوگ جو خاموش تماشائی تھے، ان کی آنکھوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر وہ جو خون اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس طباق سے اٹھا کر جب سلائیاں ڈالیں تو اگلی صبح جب وہ اٹھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ جس نے پانی بند کیا تھا اور جو کہتا تھا کہ اے حسین تجھے پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا، وہ بدبخت پانی پیتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی پی پی کر پھٹ کر مر گیا۔ جو بدبخت یہ کہتا تھا کہ آگ میں تجھے گراؤں گا، وہ اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ جلائی جاتی، اسی کپ کپی پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جو یہ ڈینگے مارتا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اسی مجلس کے اندر وہ اٹھا چراغ درست کرنے، چراغ اس کے پہلو میں گرا، اس کے لباس کو آگ لگی، سب لوگ موجود تھے، سب بچا رہے تھے، مگر جس کو اللہ جلائے اس کو کون بچائے؟ جل کر راکھ اور کوئلہ ہو گیا، نہ بچ سکا۔ اور وہ تو وہ یزید لعین بدبخت، اس کا جو انجام ہوا، یہ بدبخت جس طرح سے مرا اور واصل جہنم ہوا، اس کی قبر جہاں موجود ہے اس کے اوپر پہلے آگ کی بھٹی تھی جس کے اندر برتن جلائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے۔ یہ دنیا میں بھی آگ میں جلتا رہا، یہ آخرت میں بھی آگ میں جلے گا۔ اس نے کیا صرف امام علی مقام علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، آپ کے سارے خانوادے کو شہید نہیں کیا، بلکہ اس نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ تو کس طرح ممکن تھا؟ اور اس نے مسلم کو فوج دے کر جس طرح مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں بھیجا، مکہ مکرمہ میں منجنیقیں دے کر بھیجا، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے اور خچر باندھے گئے، وہاں پر پیشاب اور لید انہوں نے کی، جس طرح مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ مدینہ اہل حرم ہے، مدینہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا سوچے گا، ارادہ بھی کرے گا، اللہ اس کو اس طرح گھلا دے گا جیسے نمک کو پانی میں گھلا دیتا ہے۔ اس بدبخت نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، 1000 مقدرات عصمت جو صحابیات تھیں، جو تابعات تھیں، ان کی عصمت دری کی گئی، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو شہید کیا۔ یہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں سے پتھر برسائے، طواف کعبہ کو موقوف کیا، نمازوں کو موقوف کیا، اور تو اور یہ یزید لعین بدبخت کا تو جو انجام ہوا سو ہوا۔ وہ مسلم جس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، وہ بدبخت مدینہ اور مکہ کے راستے میں مر گیا۔ اور اس کی ماں جس کے سامنے وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی، تو اس کے سامنے اس کے بیٹے کو شہید کر کے بدبخت کہنے لگا، تو شکر نہیں کرتی کہ تجھے زندہ رکھا ہے، آئیے اپنے بیٹے کی زندگی مانگنے۔ اس نے وعدہ کیا تھا اپنے بیٹے کی لاش سے، قسم کھائی تھی کہ اس مسلم کو زندہ جلاؤں گی، زندہ نہ ملا تو اس کی لاش کو جلاؤں گی۔ جب اس کو پتا چلا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واصل جہنم ہوا، کولنج کا درد اٹھا اور وہ مر گیا، اس نے
کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اس کی تلاش میں نکلی، جب اس کی قبر کو پایا، اس کی قبر کو کھولا، دیکھا تو ایک اژدہا اس کے منہ کی طرف، اس کی ناک کو منہ میں ڈالے بیٹھا عذاب دے رہا تھا، ایک پاؤں کی طرف۔ اس نے سجدہ کیا، اس نے نفل پڑھے اور اللہ سے کہا باری تعالیٰ میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اجازت دے اس عذاب کو پرے کر کہ میں اس کو نکالوں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جلاؤں۔ اور پھر اس کو جو لکڑی لے کر انہوں نے اس سانپ کو مارا، وہ سانپ چلا گیا، اس کو باہر نکالا اور اس کو جلایا۔ تاریخ کیا ڈھونڈتی پھرتی ہے، آج بھی امام علی مقام علیہ السلام کے ماننے والوں کے نام زندہ ہیں۔ آج وہی راہ عظیمت جس کو امام علی مقام علیہ السلام نے قائم کیا تھا، آج اس کے اوپر راہ عظیمت پر چلنے والے لوگ ائمہ اہل بیت اطہار کی شکل میں، تمام کے تمام ائمہ آج کے دن تک آپ دیکھ لیجئے تمام کے تمام شہید ہوئے، کوئی اپنی طبعی موت اس دنیا سے نہیں گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا گیا، آپ کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام جعفر الصادق کو زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور امام مہدی علیہ السلام کی مقدر میں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کو لکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر کہ ان بدبخت لعینوں کا کیا ہوا۔ جو عمر بن سعد رے کی حکومت کے لیے مرا پھرتا تھا، کیا اس کو رے کی حکومت ملی؟ وہ جس نے امام علی مقام علیہ السلام کے سفیر کے بچے حضرت ابراہیم اور محمد کو شہید کیا، ان کے سر اٹھا کر ابن زیاد کے دربار میں لے کر گیا کہ مجھے میرا انعام دو، انہوں نے کیا کیا؟ اس بدبخت نے بھی انعام دینے کی بجائے، حالانکہ اعلان کر رکھا تھا کہ اتنے 1000 دینار جو ان بچوں کے سر لائے گا میں اس کو انعام دوں گا، اس کے باوجود اس نے اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو میں پوری زندگی جب سے میں اس کربلا کی تاریخ کو پڑھ رہی ہوں یا بیان کر رہی ہوں، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آئیے حسینی بن جائیں، یہ مسلک کی اینک اتار کر پھینک دیں۔ آپ مسلک کو فالو ضرور کریں، کرتے رہیں، لیکن ایک مسلک جو کربلا کے بعد تھا وہ ہے حسینی۔ حسینی بن جائیں، اپنے کردار کو حسینی بنا لیں، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنی زندگی کو، تمام کی تمام وہ اصول، ضابطے اور قوانین جو کربلا سے اخذ ہوتے ہیں، اور کربلا سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے، کربلا سے ہمیں درس حقانیت ملتا ہے، کربلا سے ہمیں ایثار اور قربانی کا، وفاداری کا درس ملتا ہے، اسلام کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا درس ملتا ہے، حق کو بیان کرنے کا درس ملتا ہے، حق پر عمل پیرا ہونے کا درس ملتا ہے، حق کا ساتھ دینے کا، قولوا قولا سدیدا کا درس ملتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون کا درس ملتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا درس ملتا ہے، امر بالمعروف کا درس ملتا ہے، نہی عن المنکر کا درس ملتا ہے، اہل بیت کی محبت کا درس ملتا ہے، قرآن پر عمل پیرا ہونے کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حسینی بنا دے۔ اور یہ جو ہم ہر وقت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہیں، ہم کہیں لبیک یا حسین اور وہ فرما دیں کہ ہاں تم ہمارے غلام ہو۔ سلام پیش کریں ان شہداء کو، ان غازیوں کو، اور تمام کربلائیوں کو، تمام حسینیوں کو۔ اور آخر میں سلام کی نشار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ میرا، آپ کا، ہم سب کا سلام امام علی مقام علیہ السلام، آپ کے رفقا، آپ کے اصحاب اور آپ کے انصار پر۔ حسینیت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔